تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے, تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے, تمہیں ماریں گے, پیٹیں گے. اب کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں انصاف دے سکے. تو ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں, کیونکہ عدلیہ کی آزادی میں عام پاکستانیوں کی آزادی ہے. جس کے پاس بڑا عہدہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, اس کو عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ عہدے اور دولت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. عدلیہ کی ضرورت غریب کو ہے, عدلیہ کی ضرورت ہمارے نابینا بھائیوں کو ہے, عدلیہ کی ضرورت آپ کو ہے, عدلیہ کی ضرورت مجھے ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. 27ویں آئینی ترمیم ہم سب کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے. الیکشن کو لوٹا گیا, اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش ہے, آپ کی رائے کو, آپ کے ووٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش ہے. تو ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے, ہم لڑیں گے, ہم سڑکوں پہ لڑیں گے, ہم پارلیمان میں لڑیں گے, ہم عمران خان کی رہائی کے لیے لڑیں گے, کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے, اس قوم کی آزادی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے تمام ممبرز یکجا ہو کر انہوں نے واک کی ہے اسمبلی سے لے کر یہاں تک اپنے حقوق کے لیے, عدلیہ کی حفاظت کے لیے. اور یہ جو 27ویں ترمیم ہے, یہ جو 27ویں ترمیم کا کالا قانون ہے, جس سے صوبوں میں محرومی پھیلے گی NFC ایوارڈ کی وجہ سے, کہ جس کے اندر چند مخصوص لوگوں کو کہ مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. تمام MPAs تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ جو آج واک کی گئی ہے, ہم سارے مل کر اس جدوجہد کے اندر پاکستان کے ہر عوام کے ممبر کے ساتھ ہم شامل ہیں, اور اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ جدوجہد کا جو آغاز آج یہاں ہوا ہے, ہمیں جہاں پر پارٹی جو پلان بنائے گی, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو پلان دے گا, ہم تمام MPAs پنجاب اسمبلی کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ابھی کرتے ہیں, کہہ دیا اعلان کریں گے, وہ اعلان کب ہوگا, اور یہ اعلان نومبر میں ہی ہوگا یا دسمبر میں ہوگا, کیا ڈائنامکس ہوں گے آپ کے احتجاج کے, یہ ذرا بتائیے. دیکھیے, احتجاج ہوتا رہے گا, ہر سطح پہ ہوگا. تحریک تحفظ آئین رائے عمل دے گی. خان صاحب نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو دی ہے. ہم سب مشاورت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مشاورت سے ہم آگے بڑھیں گے, ہم ہوش مندی سے آگے بڑھیں گے. ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے, ہم نے فتح حاصل کرنی ہے, پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے یہ فتح حاصل کرنی ہے, اور وہ ہم کر کے رہیں گے. آپ کے کارکن ہو یا لیڈران ان کے گھروں پر چھاپے شروع ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کارکن جو ہے وہ ڈرتا ہے اور باہر نہیں نکلتا, اور حکومت کہتی ہے کہ یہاں کامیاب ہو گئے, ان کی ناکامی. نہیں, یہ احتجاج کی کال ہوگی, کس طرح احتجاج کریں گے کارکن؟ نہیں, دیکھیں, اس قوم میں بہت جذبہ ہے. یہ قوم ایک زندہ قوم ہے. یہ قوم غلامی قبول نہیں کرے گی. آپ دیکھیں گے یہ قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اس غلامی کے طوق کو اتار پھینکیں گے جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی دے دیے, کیا آپ کو نزدیک اس کا کوئی سیاسی خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, کوئی سیاسی خمیازہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, پوری پارٹی خان صاحب کے فیصلوں کی پابند ہے. ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے. اس ملک میں نہیں کام کر رہا. پارلیمان کو ایک ڈھکوسلا بنا دیا گیا ہے. فارم 47 کی پارلیمان ہے. ہم پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک میں پارلیمانی نظام قائم نہیں ہے, اس وقت ملک میں جمہوریت قائم نہیں ہے. راجہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ 25 میں سے 3 ترمیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق ہے, ان کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ 25 ترمیم آپ کا کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں؟ نہیں, ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے. آئینی ترمیم قوم کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. فارم 47 کی اس اسمبلی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آئین کو چھیڑے. ہم کسی ایک نقطے فل سٹاپ کو بھی نہیں مانتے اس آئینی ترمیم کے. یہ نبینا کو نہ برا جائے ساتھ. ہم صرف راجہ صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب سنیں, پارلیمان میں ہماری بات بھی کریں. دیکھیے, میں بالکل
سب سے پہلے میں آپ کا وکیل ہوں، میں ہر غریب کا وکیل ہوں، ہر نادار کا وکیل ہوں، ہر اس شخص کا وکیل ہوں جس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو آپ کی بات ہم ضرور کریں گے۔ راجہ صاحب ہم 8 دن سے بیٹھے ہیں، 8 دن سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری داد رسی کے لیے نہ کوئی اپوزیشن آئی ہے نہ کوئی حکومت آئی ہے۔ یہ بتائیں کہ ہماری کیا داد رسی، کیا ہم اس ریاست کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا؟ ہم اگر ہمیں یا تو مار دیا جائے یا ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے، یا ہماری پارلیمان تک آواز پہنچائیں۔ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کی آواز ہر سطح پہ سلیکٹ ہو گیا ہے، آپ کی آواز ہر سطح پہ پہنچے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، معین قریشی صاحب کھڑے ہیں، باقی تمام ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں موجود ہیں، سب آپ کے وکیل ہیں، سب آپ کی آواز بلند کریں گے۔ میں ایز این اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اپنے تمام ایم پی ایز کی طرف سے، اپنی تمام پارٹی کے قائدین کی طرف سے، ہمارے جو یہاں دوست اپنے بھائی ہیں، یہ جو بلائنڈ ڈیلی ویجر یونین ہے، ہم ان کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہماری طرح مخلوق ہے، اور حکومت جو اس ٹائم بے حس ہو چکی ہے، جو کہ بالکل اس کی آنکھوں کانوں کے اندر طاقت کی چربی گھسی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان بلائنڈ ویجر جو یونین ہے ان کے مطالبات کی طرف توجہ دے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے اٹھایا جائے گا سر، آپ اسمبلی میں یہ بات اٹھائیں گے سر، ہمارے ساتھ وعدہ تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے۔ اب کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں انصاف دے سکے، تو ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ عدلیہ کی آزادی میں عام پاکستانیوں کی آزادی ہے۔ جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ عہدے اور دولت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ عدلیہ کی ضرورت غریب کو ہے، عدلیہ کی ضرورت ہمارے نابینا بھائیوں کو ہے، عدلیہ کی ضرورت آپ کو ہے، عدلیہ کی ضرورت مجھے ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہم سب کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے۔ الیکشن کو لوٹا گیا، اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش ہے، آپ کی رائے کو، آپ کے ووٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش ہے۔ تو ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ لڑیں گے، ہم پارلیمان میں لڑیں گے، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے لڑیں گے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے، اس قوم کی آزادی ہے۔ بہت شکریہ۔ سر میں ایک سیکنڈ بیٹا، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آئی، میں دوبارہ کر لوں۔ آپ کی آواز نہیں آئی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ شور تھا نا وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے تمام ممبرز یکجا ہو کر